السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ الغر المیامین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت فيما روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيت أكثر صياما منه في شعبان۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور حضرات و خواتین، جمعے کا یہ موقع تذکیر کے لیے ہوتا ہے، یاد کرنے اور یاد دلانے کے لیے۔ وہ سبق جو ہمیں اور آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں سکھایا اور سمجھایا گیا ہے، ہم موقع کی مناسبت سے بار بار ان کو دہراتے رہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں تازہ کرتے رہیں، چونکہ چیزیں بار بار ذکر کرنے سے ذہن و دماغ میں بیٹھتی ہیں، عمل کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ حضرات، یوں تو دن و رات، صبح و شام سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی کسی نہ کسی عبادت میں اپنی زندگی کے اوقات اور لمحات کو گزارنا، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن یہ ہمارے لیے سعادت اور خوشبختی کی بات ہوتی ہے، ہمارے لیے آسانی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دنوں کو اور کچھ مہینوں کو، کچھ راتوں کو دوسرے دنوں اور مہینوں اور راتوں پر فضیلت عنایت فرما دی ہے، فضیلت دے دی ہے۔ اور یہی وہ فضیلت ہے جو ایک مومن کو، ایک مسلمان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے کہ فلاں رات میں ہم عبادت کا زیادہ اہتمام کریں، فلاں دن میں زیادہ اہتمام کریں، فلاں مہینے میں زیادہ اہتمام کریں۔ اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب سب لوگ اس موقع کو اہمیت کے ساتھ گزارتے ہیں اور وقت اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، تو ایک دوسرے کو دیکھ کر شوق پیدا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک جو یقیناً تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی ابتدا اور اس کی انتہا کے درمیان جو 29 اور 30 دن ہوتے ہیں، وہ تو ہیں ہی فضیلت والے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ شعبان کا مہینہ بھی رمضان سے قریب ہونے کی وجہ سے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ جس طرح فرض نمازوں سے پہلے اور فرض نمازوں کے بعد کچھ مخصوص سنتیں ہوتی ہیں، ان میں مؤکدہ بھی ہوتی ہیں جن کی تاکید زیادہ ہے، کچھ وہ ہوتی ہیں جو غیر مؤکدہ ہوتی ہیں لیکن وہ اس نماز کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، کچھ عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو نفل ہوتی ہیں، کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، نمازوں سے پہلے اور نمازوں کے بعد بھی، کچھ خاص جو مکروہ اوقات ہیں نماز جن میں پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، سورج نکلنے اور ڈوبنے اور سورج کے زوال سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے، تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم جب چاہیں نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد بھی رمضان کی جو خاص عبادت ہے اس کی اہمیت اور فضیلت بڑھا دی گئی۔ رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں بھی روزے کی اہمیت اپنے عمل سے اور اپنے قول اور اپنی تاکید سے آپ نے بڑھا دی۔ رمضان کے گزرتے ہی شوال کے عید کے دن کو چھوڑ کر اس کے بعد سے جو روزوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، 6 روزوں کی اہمیت بڑھا دی۔ تو رمضان سے پہلے بھی اور رمضان کے بعد بھی روزے کی فضیلت ایسے ہی زیادہ ہے جیسے ہم عام فرض نمازوں سے پہلے یا فرض نمازوں کے بعد ان سے جڑی ہوئی سنتیں پڑھتے ہیں۔ ویسے مطلق دیکھیں تو سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہوتا ہے، سب سے افضل نماز فرائض کے بعد اور وتر کے بعد تہجد کی ہوتی ہے، لیکن نمازوں سے جوڑ کر جیسے مؤکدہ سنتیں ہوتی ہیں ویسے ہی رمضان کے روزوں سے جوڑ کر اگر دیکھا جائے تو شعبان کے روزوں کی بہت اہمیت اور شوال کے 6 روزوں کی بہت اہمیت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان، میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کسی مہینے کا روزہ رکھا ہو سوائے رمضان کا۔ رمضان میں مکمل آپ روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ فما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور ساتھ میں ایک بات فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس مہینے میں رمضان کے علاوہ، رمضان میں تو مکمل روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ، جو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، کہ جن کے والدین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو لے جانا چاہتے تھے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ ایسی محبت ہمیں کہیں نہیں ملے گی، اور کہا جانے لگا تھا زید ابن محمد، محمد کے بیٹے زید۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، یہ واحد صحابی ہیں حضرت اسامہ کے والد کہ جن کا نام سورہ احزاب میں قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جب ان کے والدین نے دیکھی تو ان کو وہیں چھوڑ دیا۔ ان کے والدین نے کہا کہ کیا تم غلام بن کر رہنا چاہتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں، میں اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اور پھر سورہ احزاب میں اس بات کی تفصیل بیان کی گئی کہ منہ بولے بیٹے جن کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ اپنے حقیقی اور نسبی بیٹے کی طرح نہیں ہو سکتے،
ان کو وہ حقوق مال میں نہیں ملتے، ان کی وہ ذمہ داریاں والدین کے اوپر نہیں ہوتی جو ایک سگے اور حقیقی بیٹے کے ہوتے۔ انہی زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ ابن زید کے بیٹے اسامہ، جن کو کہا جاتا ہے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے محبوب۔ اور کہیں فرمایا گیا حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد کو بھی بہت چاہتے تھے، ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو بھی بہت چاہتے تھے، ان کے بڑے لاڈلے اور پیارے تھے۔ 20 یا 18 سال کی عمر ہوگی جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار کیا تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار اور کمانڈر ان چیف بنایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہی کے لیڈرشپ میں، انہی کی قیادت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح طے فرمایا تھا، حضور کے بعد وہ قافلہ اسی طرح روانہ فرمایا تھا، جس میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر جیسے صحابہ تھے۔ حضرت اسامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے قریب تھے، بڑے محبوب اور چہیتے تھے۔ تو ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو شعبان میں جتنا زیادہ آپ روزے رکھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان، ذاک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ حضرت اسامہ کی اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں بیان فرمائیں۔ ایک تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں رجب اور رمضان کے درمیان یہ آتا ہے، جس میں لوگ بڑی غفلت کرتے ہیں۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جو حرمت والے مہینے، احترام والے مہینے، جن میں عرب بھی جنگ اور جہاد نہیں کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، جن میں خاص طور سے شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ اور اس کے بعد پھر رجب، ان میں تو عام طور سے نفلی روزے لوگ رکھا کرتے ہیں، اور رمضان تو ہے ہی فرض روزوں کے لیے۔ اس بیچ میں جو شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس میں لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ جس وقت میرا عمل اللہ کے حضور پیش ہو، اس وقت میں روزے سے ہوں۔ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ جب لوگ غفلت میں ہوں تو اللہ کا ذکر زیادہ کیا جائے۔ ہم لوگ جب بازاروں میں ہوتے ہیں، دکانوں میں ہوتے ہیں، جو بے تکلف ہماری مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں، ہم اس وقت سب کے سب غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسی مجلس قیامت کے دن حسرت بن جائے گی، ندامت بن جائے گی۔ حدیث میں آیا تِرَةً عَلَى یوم القیامہ، کہ انسان حسرت کرے گا کہ کاش یہ وقت ہم نے اللہ کے ذکر میں گزارا ہوتا، اور کاش یہ وقت اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزارا ہوتا۔ جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اللہ نے اس میں یہی فرمایا کہ صبح و شام آہستہ آواز میں، ذرا تیز آواز میں، ہر طرح اللہ کو ہر وقت یاد کرتے رہو۔ اپنے دل میں یاد کرو، قلب سے بھی ذکر کرو، زبان سے بھی ذکر کرو، گریہ و زاری کے ساتھ کرو، رونے کی کیفیت کے ساتھ کرو، آہستہ آواز میں، ودون الجہر من القول، اور خوب بلند آواز میں نہیں، اس سے ذرا کم آواز میں۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تکم من الغافلین، ان لوگوں میں نہ شامل ہو جاؤ جو غفلت کرنے والے لوگ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اشارہ فرمایا کہ جب لوگ غفلت میں ہوں، جب لوگ اپنی اپنی مصروفیات میں ہوں، تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، تمہارا وجود کہیں بھی ہو، لیکن تمہارا دل و دماغ، تمہارے دل کی کیفیت اللہ کے سامنے
سجدہ ریز ہو، اس سے پہلے کہ تمہاری پیشانی زمین میں جائے تمہارا دل اللہ کے سامنے سجدے میں چلا جائے۔ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے اوقات کو آباد رکھنا۔ اسی لیے مغرب اور عشاء کے درمیان اوابین کی نماز، بہت سے علماء نے لکھا تلک ساعۃ غفلہ، غفلت کا وقت ہے، جب لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مغرب پڑھ کے عشاء کے لیے پھر انتظار کرتے ہیں، دوسرے کاموں میں لگ جاتے ہیں، اس وقت کو جب کہ مسجد بالکل خالی ہو جاتی ہے عبادت میں لگا دینا۔ جس وقت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، رات کا آخری پہر ہوتا ہے، جو آخری تہائی ہوتی ہے رات کی، اس میں سب سے زیادہ تہجد اور قیام اللیل کی فضیلت بتائی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مَمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، اگر تم اس وقت ان لوگوں میں شامل ہو سکو جو اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ سے اس کو سجدہ کرنے والے، اس سے دعائیں کرنے والے، تو تم ایسا کیا کرو۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا سو رہی ہوتی، جو لوگ پوری رات گزارتے ہیں دوسری مصروفیتوں میں، وہ بھی رات کے آخری پہر ہوتے ہوتے خواب غفلت میں چلے جاتے اور فجر کی نماز بھی چھوڑ کر اپنے بستر پہ آرام فرما ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس وقت کو استعمال کیا جائے۔ آج کا پورا دور، یہ پورا زمانہ غفلت کا ہے، جس میں انسان نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی مصروفیات اتنی زیادہ بڑھا لی ہے کہ اس کے پاس عبادتوں کے لیے، وظائف کے لیے، روزمرہ کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت کا معمول ہے، کچھ رہا ہی نہیں کہ روزانہ ہم آدھا پارہ تلاوت کرتے ہوں، ایک پارہ تلاوت کرتے ہوں، جتنا بھی ممکن ہو ہمارے لیے ہم اتنی تلاوت کر لیتے ہوں، اتنا ذکر کر لیتے ہوں، اتنی دیر اللہ سے مانگ لیتے ہوں تنہائی میں۔ ہمارے روزمرہ کے صبح و شام کے اعمال میں یہ شامل ہونا چاہیے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ جب یہ دور پورا کا پورا غفلت کا ہے، تو ہم لوگ جو یہاں جمع ہیں، جو اس وقت ہم باتیں سن اور سنا رہے ہیں، ہم طے کریں کہ غفلت کے اس دور میں ہم اللہ کے حضور حاضری دیں گے، ہم اللہ سے لو لگائیں گے، ہم اپنی زندگی اور اپنے روزمرہ کے اوقات میں سے کچھ مخصوص اوقات اللہ کی عبادت کے لیے رکھیں گے، تاکہ اللہ کے سامنے جب جواب دہی ہو تو ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ، غفلت کا، فتنوں کا، چاروں طرف سے جب دنیا میں مصروف ہونے کا وقت تھا، اس وقت بھی ہم آپ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے، ہم آپ کی جانب متوجہ رہے، ہم ایک دوسرے کو اس بات کی ترغیب دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگ غفلت میں ہوتے ہیں، تو غفلت کے موقع کو غنیمت جانو۔ سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تم بھی کر رہے ہوتے، اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ ریاکاری بھی ہو جائے، دکھاوا بھی ہو جائے، لیکن جب سب لوگ غیر موجود ہوں، غافل ہوں، اس وقت جب تم اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہو اور توجہ دیتے ہو تو اس کی اور زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں 15ویں شعبان، جسے شب برات اور لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں آئے گا۔ لیکن اس پورے مہینے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سالانہ پیشی ہوتی ہے، یہ پورے سال کا حساب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں، میں اللہ کے ان محبوب بندوں میں ہوں جو اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تاکہ درج ہو کہ جس وقت عمل پیش کیا جا رہا ہو کہ یہ شخص روزے سے تھا۔ ایسے ہی روزانہ بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ روزانہ صبح اور شام فرشتوں کی باری لگی ہوئی ہے۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، صبح شام فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ ویرفع عمل اللیل قبل یوم النہار وعمل النہار قبل یوم اللیل، اللہ کے پاس رات کے عمل کا حساب دن آنے سے پہلے پیش کر دیا جاتا ہے،
دن کے عمل کا حساب رات کے آنے سے پہلے پیش کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی۔ اے اللہ اب رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، تیرے مؤذن اذاں دے رہے ہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ فجر کے وقت کو اہمیت دی گئی، عصر اور مغرب کے درمیان اور مغرب کے وقت کو خاص طور سے اسی لیے اہمیت دی گئی۔ حضرت ضحاک روتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ لا ادری انہ رفع عملی فکیف رفع عملی، میرا عمل اللہ کے سامنے پیش ہوا، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ریکارڈ ہوا، کیا گیا اللہ کے سامنے۔ اسی طرح ہفتے میں 2 دن بندوں کے عمل اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرض اعمال الناس او ترفع اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیر کے دن اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جمعہ کا لفظ یہاں ہفتے کے معنی میں آئے، جو ویک ہے، پورا ہفتہ، ہفتے میں 2 دن اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُغْفَرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، ہر مومن کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے ایسے شخص کے من کان بینہ وبین اخیہ شحناء، کہ ان 2 لوگوں کے درمیان کدورت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، دل کے اندر میل کچیل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ہوتی ہیں، دین اور ایمان کی بنیاد پر جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہے، یہ ادھر منہ پھیر کر جا رہا ہے، وہ ادھر منہ پھیر کر جا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ فرمایا گیا ارجعوا ھذین حتی یفیئا او یصطلحا، ان دونوں کا معاملہ ابھی روک کر رکھو یہاں تک کہ دونوں صلح کر لیں، آپس میں بات چیت کر لیں، نفرت کو دور کر لیں، اس کے بعد ان کا عمل دیکھا جائے گا۔ روک دیا جاتا ہے، پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو روزمرہ اعمال بھی اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہفتے میں بھی پیش ہوتے ہیں، پھر سال میں بھی پیش ہوتے ہیں، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ انسان کی زندگی کی بساط لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہے، اور اب انسان کی موت کے بعد اس کی پوری زندگی کا حساب و کتاب اور اس کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی وہ دن ہماری زندگی میں لائے، ہمارے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دے، خیرات سے اور حسنات سے آباد فرما دے، اور ایسی سیئات سے اور برائیوں سے جو اللہ کو ناپسند ہے ان کو ہمارے نامہ اعمال سے محو کر دے، مٹا دے۔ شعبان کے مہینے کو شہر القرہ بھی فرمایا گیا، تو ایک تو روزے کا اہتمام زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں ہونا چاہیے، دوسرے اسے قاریوں کا مہینہ کہا گیا، حافظوں کا مہینہ کہا گیا، کہ حفاظ اپنا دور اور اپنی تلاوت اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی تلاوت عام مسلمانوں کو بھی زیادہ سے زیادہ بڑھا دینی چاہیے۔ پھر اس مہینے میں خاص طور سے جن لوگوں کے روزے پچھلے سال کے قضا رہ گئے ہوں، اس قضا روزے کو خاص طور سے اس مہینے میں مکمل کرنا ضروری سمجھنا چاہیے۔ یہ کیسی محرومی کی بات ہے کہ دوسرا رمضان شروع ہو جائے اور فرض روزے ہم شروع کر دیں، اور پچھلے سال کے رمضان کے روزے ہمارے ذمے اب تک باقی رہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یکون علی الصوم من رمضان، میرے اوپر رمضان کے روزے ہوتے تھے، فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، میں شعبان میں ہی اس کی قضا کر پاتی تھی۔ حضرت عائشہ نے گویا اس طرف توجہ دلائی کہ بہت دیر بھی ہو جائے تو شعبان میں ضرور رکھ لینا چاہیے۔ حضرت یحییٰ ابن سعید الانصاری جو بڑے محدث ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے حضرت عائشہ سے تاخیر ہو جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رعایت کرتی تھی، اپنے شوہر نامدار کی رعایت کرتے ہوئے وہ شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے ہوتے تھے، حضرت عائشہ بھی اس وقت اپنے روزے قضا کر لیا کرتی تھی۔ الشغل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور ان کی رعایت میں تاخیر سے قضا فرماتی تھی۔ لیکن ہماری ذمہ داری ہے خواتین کی خاص طور سے کہ جو روزے پچھلے سال کے رہ گئے ہوں خاص ایام کے، وہ اگر ان کی قضا نہ ہو سکی ہو تو اس مہینے میں خاص طور سے قضا ضرور کر لیں، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہمارے ذمے روزوں کی فہرست میں کوئی چیز باقی نہ رہ جائے۔ اسی طرح جن لوگوں کی زکوٰۃ پر سال گزر چکا ہو
ان کو زکوٰۃ بھی دے دینی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں ہی زکوٰۃ فرض ہے۔ جس نے بھی بالغ ہونے کے بعد پہلی بار جب بھی زکوٰۃ نکالی، اب سال بسال اس کو نکالنا ہے، محرم میں وہ سال مکمل ہوتا ہو یا شعبان میں ہوتا ہو، جب بھی ہوتا ہو نکالنا ہے۔ رمضان کو افضل سمجھ کر اور اس میں نیکیوں کا ثواب زیادہ رکھا گیا ہے، یہ سمجھ کر لوگ نکالتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اگر ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پوری ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی زکوٰۃ اپنی ادا کر دیں، صدقات کا اہتمام کیا جائے، ہر طرح کے کار خیر کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے۔ تو اس شعبان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں گے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ہے مسجد آتے ہی تلاوت کریں، نماز کے بعد تلاوت کریں کچھ دیر، اور اس کے بعد ہم ذکر زیادہ سے زیادہ بڑھا دیں، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کریں، اپنے قضا روزوں کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس طرح ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو اور ہم اس سے خوش و خرم ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔